ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے، زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہر نبی رحمت صرف ہمارے آقا رحمت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رحمت، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کے تابعدار ہیں، جو ان کے ماننے والے تھے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے نبیوں کی دعائے ضرر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کھڑے ہو کے کسی نے ان کی گستاخی کی تو وہی نبی جو رحمت تھے انہوں نے اس کو دعائے ضرر دی جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہے، لیکن مبارک کو مصطفیٰ کو خلافہ ہمیں اللہ نے ایسا عطا دیا ہے جو رحمت کی رحمت ہے، اس میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں۔ کیسے بات کی سنیے کیسے کہ باقی انبیاء کے سامنے تو اگر کسی نے گستاخی کی توہین کی تو انہوں نے دعائے ضرر دی، لیکن اگر ہمارے آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی آیا، یاد رکھنا امن کی، پیس کی اور انسانیت کے احترام کی جو تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے وہ آج سے کسی نے پہلے دی ہے نہ کوئی بات نہ دے سکتا۔ جو امن کی اور جو پیس کی اور جو انسانیت کے احترام کی، یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے صرف مومنین کی وہ عزت نہیں دی، صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے صرف مسلمانوں کو عزت نہیں دی، صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، میرے آقا ہر ایک کے لیے رحمت ہے، میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر دنیا میں بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے انسانیت کو عزت دی ہے، انسانیت کو عزت دی ہے۔ اس میں آگے بات کرتا ہوں، جو میں بات کر رہا تھا کہ سرکار ایسی رحمت ہے جس میں زحمت کا پہلو نہیں ہے۔ باقیوں نے تو گستاخوں کے لیے دعائیں ضرر کی، لیکن اگر میرے نبی طائف تشریف لے کے جاتے ہیں اور گستاخوں نے جو ہے وہ بے ادبی کی، سنگباری کی، میرے نبی پر سنگباری کر کے میرے نبی کی گستاخی کی، میرے نبی نے دعائیں ضرر نہیں فرمائی۔ جبریل امین خود حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حکم دے تو میں ان پہاڑوں کو ان کے اوپر گرا ڈالوں اور ان کو تباہ کر ڈالوں۔ سرکار نے فرمایا نہیں، میں صرف مومنین کے لیے رحمت نہیں ہوں، میں تو عالمین کے لیے رحمت ہوں، میں عالمین کے لیے رحمت ہوں، میں عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والا آئے گا، اور آج بھی حضرت تشریف فرمائے عرب میں سب سے زیادہ جو علماء ہیں وہ طائف کی سرزمین پر پائے جاتے ہیں، وہ طائف کی سرزمین پر پائے جاتے ہیں۔ یہ میرے آقا کا علم غیب بھی ہے، سرکار نے تبھی دیکھ لیا تھا۔ اگر میرے آقا صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے رحمت نہیں ہے، میرے آقا نے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت بنا کر رب کریم نے میرے آقا کو نہیں بھیجا۔ ہمیں نظر آتا ہے جب سرکار ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مکہ میں قید سالی پڑ گئی، مکہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو گئے، لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو ہاتھ اٹھا لیں گے تو آسمان سے بارش برس پڑے گی، آسمان سے بارش برس پڑے گی۔ کٹکٹونا جیسا عقیدہ کر لو، ان کو بھی پتا تھا کہ ان کا حکم آسمان کے بادل کے نہیں تھا۔ ابو سفیان آئے، کہا کہ گو کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، گو کہ ہم نے آپ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے ہیں، پر ابھی ہم بڑی شدید مصیبت میں ہیں، قید سالی ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگ مرتے جا رہے ہیں خوش سالی کی وجہ سے۔ سرکار کل عالم نے اپنی نظروں کو آسمان کی جانب اٹھایا، کہا یا اللہ تو نے مجھے صرف مؤمنین یا مسلمین کے لیے رحمت تو نہیں بنایا، تو نے تو مجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ کرم فرما، مکہ میں بحران رحمت عطا فرما، مکہ میں ایسی بارش برسی کہ وہ سب سیراب ہو گئے۔ سرکار کل عالم کی ذات وہ ذات ہے، سرکار علیہ السلام واحد رحمت ہے رب کریم کی، جن میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے، جن میں زحمت کا
کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم سے پہلے، سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا کہ قومیں جو ہے وہ گناہ بھی کریں، وہ نافرمانیاں بھی کریں اور پھر چین سے جیتی رہے، ان پر اللہ کا عذاب نہ آئے، چین سے جیتے رہے۔ یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب بھی کسی قوم میں نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی تھی، نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی تھی، گناہ حد سے بڑھ جاتے تھے، وہ نافرمان ہوتے تھے، گناہ اور نافرمانیاں حد سے بڑھ جاتی تھی، تو ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا، ان پر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس روح زمین نے سرکار کے قدموں کا بوسہ لیا، رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے آئے۔ رب کریم فرماتا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام اب مجھ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان رونق افروز ہو اور ہمارا عذاب آپ ان کے درمیان رونق افروز ہو اور ہمارا عذاب انہیں آن گھیرے۔ ہمیں نظر آتا ہے جب قرآن کریم میں ہمیں نظر آتا ہے رب کریم نے انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر فرمایا۔ کسی نے دعا کی کہ یا اللہ ان کو ایسا عذاب دے، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ کفار کا جو ہے ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے، ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے، ان پہ عذاب آتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ گناہگار جو ہیں وہ تیرے ہیں، تو ان کو معاف کرے یا تو ان کو عذاب دے، وہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے ان کے ساتھ سلوک فرمائے، اور نیکوکار جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور نیکوکار جو ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ سرکار نے جب قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، سرکار پر بے قراری کی کیفیت ہو گئی، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا یا اللہ میں تجھ سے یوں عرض نہیں کروں گا کہ گناہگار تیرے، نیکوکار تیرے، مجھے تو اپنی امت کے گناہگاروں سے بھی پیار ہے، میں تجھ سے یوں عرض کروں گا کہ یا اللہ نیکوکار تیرے اور گناہگار مجھے دے دے، اور مجھے ان کی شفاعت پر اختیار مجھے ان کی شفاعت پر اختیار عطا فرما دے، مجھے ان کی شفاعت پر اختیار عطا فرما دے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام کو رب کریم نے رحمت للعالمین بنایا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا، اور ہمارے آقا ہی وہ رحمت ہے کہ جن میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے، جن میں زحمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی معراج، میرے آقا کا میلاد انسانیت کی معراج ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عزت عطا فرمائی، انسانیت کو عزت عطا فرمائی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ سرکار کل عالم رونق افروز ہے، سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، سرکار کل عالم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ سرکار نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ انسان نہیں تھا؟ میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ دنیا آج باتیں کر رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یتیموں کے حق میں اس وقت آواز اٹھائی جس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، جس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کسی کا باپ مر جائے، کسی کے سر کا سائیں مر جائے تو اس کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، اس کو بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اس کو ذلت کی آنکھ سے دیکھا جاتا تھا کہ اس کا تو سر کا سائیں نہیں ہے، اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی یتیم کی کفالت کی، کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس یتیم کا مسلمان ہونا ضروری ہے یا اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے، جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کی قتل میں تعریف نہیں ہے کہ مسلمان کے بچوں کو عزت ہو، اور اگر کوئی غیر مسلم ہے اس کے بچوں کو تلے لو یا جماعتوں کے ذریعے سے اڑا دو۔ اگر فراج میں دہشت گردی کی جائے وہ بھی ہمارے آقا کی تعلیم کے خلاف ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر کوئی پیرس میں دہشت گردی کی جائے اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا عالمین کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، جس نے کسی بھی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا وہ
قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا تو یہ درندے جو اسلام کا نبھانا ہو کے کئی بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں یہ میرے نبی سے کتنا دور ہو کے یاد رکھنا قاتل قاتل ہے قاتل کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا قاتل کبھی مومن نہیں ہو سکتا قاتل کبھی میرے آقا کا غلام نہیں ہو سکتا اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک انسان کا نام قتل پوری انسانیت کا قتل ہے ایک انسان کا نام قتل پوری انسانیت کا قتل ہے قاتل کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا قاتل کبھی مومن نہیں ہو سکتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو ایک کتے کی وجہ سے جنت میں جائے گی اور ایک عورت ہے جو ایک بلی کی وجہ سے جنت میں جائے گی پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے سرکار نے فرمایا ایک عورت تھی وہ ایک مقام سے گزر رہی تھی وہ گناہگار عورت تھی اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا ہے وہ کنویں کے قریب کھڑا ہے پانی کو حلیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے پانی پی نہیں پا رہا وہ گناہگار عورت تھی لیکن اس کے لیے اس کے دل میں کتے کے رحم کا جذبہ آیا اس نے اس کے لیے پانی بھرا اور کتے کو پلا کے کتے کی جان بچائی اللہ اس میں اتنا راضی ہوا کہ وہ عورت وہاں سے آگے بڑھ کے بڑھی اللہ کریم نے اس کے